والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیں، صرف ترجمہ، پھر اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 47 سے 47 سے پڑھتے ہیں۔ جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے پہلے ترجمہ تو کر دیتا ہوں۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے جو پہلے ریکارڈنگ موجود ہے سورۃ فاتحہ کا، اس کو بار بار سنیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ بعض عربی جہاں بھی آئے گا قرآن مجید میں اس کے معنی کریں گے 7۔ اسم کے معنی نام، اور اللہ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ پی کے معنی 7، بعض عربی اسم نام اللہ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ پورا ترجمہ ہوگا بسم اللہ کا، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم کا، الرحمن جو بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، لام زیرلی کے معنی کے لیے، لام زیرلی للہ میں لام زیرلی جو ہے اس کا معنی کے لیے، جہاں بھی لام زیرلی آئے گا کہیں تا کے ہوگا کہیں کے لیے ہوگا۔ لام زیرلی کے لیے، للہ اللہ کے لیے، رب پروردگار، رب پروردگار، العالمین تمام جہانوں کا۔ پورا ترجمہ ہوگا تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین۔ الرحمن پہلے گزر چکا، بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ الرحیم، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالک کی مالک، یوم کے معنی دن، دین کے معنی بدلہ۔ مالکی کے معنی مالک، یوم کے معنی دن، دین کے معنی بدلہ۔ پورا ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ دین کا معنی، بدلے کا معنی پہلے لے آئیں گے، پھر دن کا، پھر مالک۔ ایا کے معنی خاص، کا کے معنی آپ، تیرا، تجھ سے۔ ایا خاص کا، تجھ سے، تیرا، آپ۔ ایا کا خاص، تجھ، تیری۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نون زبرنا جو شروع میں آ رہا ہے اس کے معنی ہم ہے۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مانتے ہیں۔ عبادت کرنے کے معنی ہی ماننا۔ وا کے معنی اور، ایا خاص کا تجھ سے، کا تجھ سے، ایا خاص کا تجھ سے۔ نستعین یہ نون زبرنا جو شروع میں آ رہا ہے، نستعین کے شروع میں، اس کے معنی ہم مانگتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد خاص تیری ہم مانتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اہدی آپ راستہ دکھائے، اہدی آپ راستہ دکھائے نہ ہمیں، اہدی آپ راستہ دکھائے نہ ہمیں۔ نون الف زبرنا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا ہم، ہمیں، ہمارا۔ نون الف زبرنا آخر میں جب آتا ہے اور شروع میں نون زبرنا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ پورا ترجمہ ہوگا آپ ہمیں دکھا دے، اہدنا سیدھا راستہ، الصراط المستقیم۔ صراط کے معنی راستہ پہلے گزر چکا۔ الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، جو لوگ، صراط راستہ، الذین وہ لوگ، انعمت انعم انعام کیا تھا آپ نے، انعم انعام کیا تھا آپ نے۔ علیہم کے معنی ان پر، یہ علیہ کے معنی اوپر، ہم کے معنی ان، علیہ کے معنی اوپر، ہم کے معنی ان۔ علیہم ان پر، علیہم ان پر، غیری نہ کے، غیری نہ کے، سوائے، المغضوب غصہ ہوا ہوا، غضب ہوا ہوا، علیہم علیہ پر، ہم ان، علیہ پر، ہم ان، علیہم ان پر۔ وا کے معنی اور، وا جہاں بھی آئے گا اس کے معنی اور کریں گے، کہیں حالانکہ ہوگا، کہیں قسم کے معنی میں ہوگا۔ وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین گمراہ۔ وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، الضالین گمراہ۔ پورا ترجمہ ہوگا ان لوگوں کے راستے پر، صراط الذین جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم
نہ کہ غصہ ہوا ان پر اور نہ وہ گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سورۃ بقرہ کا آیت نمبر 47 دیکھیں۔ اس کا ترجمہ پہلے نمبر پر دیکھیں، یا کے معنی اے، یا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کریں گے یہ اے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو بلانا ہو، یا عائشہ، یا فاطمہ، یا زید، یا عمر، یا بکر، تو اسی طرح یا اے فلان، یا اے بنی بیٹے، بنی بیٹے، بنی بیٹے۔ اسرا کے معنی عبد، بندہ، اسرا کے معنی عبد اور بندہ، عبد کے معنی بندہ، یا اسرا کے دوسرے معنی ہیں برگزیدہ، ایل کے معنی اللہ، اسرائیل عبد اللہ، اسرائیل کے معنی ہوں گے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، یا صفوت اللہ، اللہ کا برگزیدہ۔ یا بنی اسرائیل ہم اسے ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں اے بنی اسرائیل۔ اذکرو تم یاد کرو، اذکرو تم یاد کرو، اذکرو تم یاد کرو۔ نعمتی میری نعمت، نعمتی میری نعمت، نعمتی نعمت ہو گیا، اور یا زبریہ جو آخر میں آ رہا ہے نعمتی میں جو یا ہے اس کے معنی میری۔ التی وہ، التی وہ، الذی وہ، ذالک وہ، تلک وہ، ہوا وہ، ہیا وہ۔ تقریباً 6 لفظ ہے جس کا معنی وہ سے کیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، فرق بعد میں بتائیں گے، آپ نے ان کو الفاظ کو صرف یاد رکھنا۔ التی وہ، الذی وہ، الذی مذکر یعنی میل کے لیے اور فیمیل کے لیے التی ہے، اسی طرح ذالک میل اور تلکا فیمیل، ہوا میل اور ہیا فیمیل کے لیے۔ تو التی وہ، انعم انعام کیا تو میں نے، تازہ برتا آئے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا سورۃ فاتحہ میں، تو اس کا معنی ہوگا آپ نے انعام کیا، اور تاپشتو آئے گا جیسے یہاں پر ہے انعمتو، میں نے انعام کیا۔ اس لیے عربی گرامر کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اگر گرامر کا پتہ نہ ہو تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انعمتو میں نے انعام کیا، اور وہاں پر تھا علیہم، ان کا معنی ہم نے کیا ان پر، یہاں پر آ گیا علیکم تم پر، کم کے معنی تم، علیکم تم پر، علیکم تم پر، علی پر اوپر، کم تم، و کے معنی اور، انی یہ ان جو ہے اس کا معنی بے شک، اور یا زبریہ جو ہے یا یہ جو یا آ رہا ہے آخر میں انی میں، بے شک میں، و انی اور بے شک میں نے، فضلتو میں نے فضیلت دی، یہاں بھی تا پیشتو آخر میں آ رہا ہے تو ہم معنی کر رہے ہیں میں نے فضیلت دی، فضلتو میں نے فضیلت دی، انعمتو میں نے انعام کیا، کم تم پر، علا پر، العالمین تمام جہانوں پر، علا پر العالمین تمام جہانوں پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ کے معنی اور، جہاں بھی آئے گا وہ کے معنی ہم اور سے کریں، اتقو تم بچو، تم ڈرو، اتقو تم بچو، تم ڈرو، یومن دن، لا نہیں، تجزی بدلہ دے گا، لا نہیں تجزی بدلہ دے گا، نفسن کوئی ذات، کوئی جان، عن سے، من سے، نفسن ذات، نفسن ذات، جان، عن سے، نفسن ذات، شیئن کچھ بھی، شیئن جیسے پہلے پڑھا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں شیئن چیز، کچھ بھی، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں پھر آ گیا، یقبلو قبول کیا جائے گا، لا یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا، لا یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، منہا اس سے، منہا اس سے، من کے معنی سے، ہا کے معنی اس، من کے معنی سے، ہا کے معنی اس، منہا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی کریں گے اس سے، عدل برابری کی کوئی چیز، عدل برابری کی کوئی چیز، عدل انصاف کو کہتے ہیں برابری کو، وہ کے معنی اور، لا پھر آ گیا اس کا معنی نہیں، ہم وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو سورۃ فاتحہ میں ابھی ہم نے پڑھا،
ہم وہ لوگ، اولئک وہ لوگ، ہم وہ لوگ ینصرون مدد کی جائے گی، ینصرون مدد کی جائے گی. ینصرون ہوتا تو مدد کریں گے، لیکن جب شروع میں بھی پیش آ جائے اور بعد میں کوئی زیر نہ ہو تو اس کا معنی مجہول سے کیا جاتا ہے، یعنی مدد کی جائے گی. اور یا شروع میں آ جائے، تا شروع میں آ جائے، نون شروع میں آ جائے، حمزہ شروع میں آ جائے، 4 حرف ہے اتینا، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کرتے ہیں یا کریں گے، کرتے ہیں یا کریں گے، اس کو مضارع کہتے ہیں. میں اس کا پورا ترجمہ دوبارہ سناتا ہوں آپ کو 2 آیتوں کا، پھر اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں. اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو. اذکروا نعمتی، کون سی نعمتیں؟ التی، جو میں نے تم پر کیے، میں نے تم پر انعام کیا، انعمت علیکم، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور آگے فرمایا نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، ناقدری کرو گے تو اس دن سے ڈرو. واتقوا یوما، جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی انسان دوسرے کا کام نہیں آئے گا، ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، قبول ہوگی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی. ولا هم ينصرون. اس کا پورا ترجمہ ہو گیا. اب اس کی تفسیر پہ ذرا توجہ دے، بہت اہم سبق ہے آج کا. قرآن مجید کے اندر یا بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کیا ہو، پہلے بھی گزر چکا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے میرے ماننے والے کے بیٹے، یا بنی عبداللہ، یا بنی صفوت اللہ، اے میرے ماننے والے بندے کے بیٹو. یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام ہے اسرائیل. اے بنی اسرائیل، قرآن میں 3 جگہ یا بنی اسرائیل، بلکہ 7 جگہ اللہ پاک نے قرآن میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل سے مخاطب کیا. 7 جگہ، 3 جگہ نہیں، غلطی سے میں نے 3 جگہ کہا. اور بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں 40 مرتبہ آیا ہے، 40 مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اذکروا نعمتی 3 مرتبہ، اور اذکروا نعمت اللہ 8 مرتبہ، اور اذکروا اللہ، براہ راست اللہ کو یاد کرو، 8 مرتبہ آیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت کے 4 طریقے پہلے بھی گزر چکا، کیونکہ کچھ نئے بھی آئے ہیں تو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ بھئی تھوڑا تھوڑا ان باتوں کو دہرائیں گے. اور قرآن میں تکرار ہے، بار بار ایک بات آتی ہے، جو بات بار بار انسان سنتا ہے وہی دل میں بیٹھ جاتی، تو اس لیے بار بار اس کا تذکرہ ہوگا. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے دعوت کے 4 طریقے، کافروں کو جو اسلام کی طرف انبیاء علیہ السلام نے بلایا وہ 4 طریقوں سے بلایا. پہلا طریقہ، اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ کیا ان کے سامنے، اس کو کہتے ہیں تذکیر بی آلاء اللہ. یہ میں نے بہت دفعہ سنایا آپ حضرات کو ماشاءاللہ. سورۃ رحمان میں 33 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورۃ نجم کے اندر ہے آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے. فبأي آلاء ربك تتمارا. انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو فلاح پالو گے. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا اللہ کا حکم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ میں آخری پارے کے اندر. اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے ساری کائنات زمین آسمان کو مسخر کیا. ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تمہارے لیے کامل مکمل کیا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. جگہ جگہ قرآن میں آئے گا تمہیں کان دیے سننے کے لیے، دل دیا، یہ قرآن میں بہت جگہ. آنکھیں دی علم نجعل له عینین، زبان دیا ولسانوں، اور 2 ہونٹ دیے وشفتین. سورۃ بلد کے اندر آخری پارے کے اندر ہے علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اور اسی طریقے سے قرآن مجید جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. سورۃ ملک کے اندر تبارک الذی کے اندر جس کو روز ہم مغرب کے بعد پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے والا اللہ کا شاکر ہے، شکر گزار ہے. التحدث بنعمت اللہ شکر. جیسے پہلے سبق کے اندر گزر گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دیں میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، طریقہ بتاؤ شکر گزاری کا. بولا آپ کا یہ سمجھنا کہ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ شکر گزار ہو.
اگر ہم یہ سمجھیں کان نہ کس نے دیے، بولا اللہ نے دیے، بولا اچھا یہ چپل کس نے دیا، بولا یہ تو میں خود لے کر کے آیا، میں نے خود خریدی۔ گھڑی کس نے دی، پاپا نے دی، مثال لالا نے دی، بھائی نے دی، میں خود خرید کر لائی ہوں، میں خود خرید کر لایا ہوں۔ اچھا بس یہ کہنا کہ گھڑی بھی اللہ نے دی، کپڑے بھی اللہ نے دیے، گھر بھی اللہ نے دیے، یہ شاکر انسان ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمۃ فمن اللہ، اور کتنی اللہ کی نعمتیں قرآن میں اللہ پاک فرما رہے بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن بھی نہ سکو۔ اور یہ شکر گزاری اللہ کو بڑی پسند ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَهُ، اور جو جتنا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ اللہ نے دی، اللہ نے دی، اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ صبح شام کی ایک دعا ہے، وہ ہم ہر میں سے ہر فرد، ہر مسلمان کے ذمہ یاد کرنا، جو صبح شام یہ دعا پڑھے گا، میرے کو ایک اور بات یاد آئے گی اس کے بعد بتاتا ہوں، جو صبح شام یہ دعا پڑھے گا وہ اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار کہلائے گا۔ حدیث میں دعا بہت آسان ہے، جتنی نعمتیں اللہ صبح میرے پاس کی، اللہم ماس کو حبیب نعمت، یا کسی بھی مخلوق کے پاس ہے، او بأحد من خلقک، صرف اور صرف آپ کی طرف سے، فمن کا وحدک، آپ کا کس میں کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، تعریف بھی تیری شکر بھی تیرا، فلک الحمد ولک الشکر، یہ دعا ہے۔ پچھلی جگہ جو ہمارا درس ہوتا تھا تو اس میں الحمدللہ ہم نے دعائیں بھی یاد کرائی، آہستہ آہستہ یاد کرائی، آدھی آدھی دعا، جیسے یہ دعا ہے نا، یہ آدھے دے کر کے اگلے دن آدھا سناؤ، اگلے دن لے کر کے آدھا سناؤ، الحمدللہ 100 سے تو اوپر دعائیں ان کو یاد ہو گئی۔ یہ جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہے یہ مسنون اعمال، مسنون دعاؤں کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو غرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انشاءاللہ ترتیب اللہ پاک ہمارا بھی بنا دیں کہ ہمارے اس درس میں بھی دعاؤں کے یاد کرنے کی ترتیب بن جائے۔ آپ سوچیں انشاءاللہ پھر کوئی ترتیب بناتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت دی، وہ انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے تھے نعمتوں کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ ان کا تھا قیامت کے دن کے ذریعے سے تذکیر، مرنے کے بعد والے حالات سنا کر، اس کو کہتے ہیں تذکیر بما بعد الموت، تذکیر بما بعد الموت، مرنے کے بعد کیا زندگی آنے والی ہے اس کے بارے میں بتانا تھا۔ قرآن مجید میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے ان کو ڈراؤ جو اللہ کے دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، من یخاف وعید، اور قرآن مجید کے اندر ہے انہیں ڈراؤ قیامت کے دن سے، وانذرہم یوم الآزفہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا بھی ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو دو طریقے تو ہمارے سامنے آ گئے، پہلا طریقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اللہ کی نعمتیں بیان کرنا، اور دوسرا طریقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مرنے کے بعد والی زندگی کا تذکرہ، اور تیسرا طریقہ پچھلے قوموں کے واقعات سنانا، تذکیر بایام اللہ۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آگے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان کو پچھلے امتوں کے قصے سناؤ، اس لیے قرآن میں پچھلے نبیوں کے قصے، پچھلے امتوں کے قصے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیونکہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ان قصوں کے ذریعے انسان کے دل میں ایک لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تثبیت آتی ہے، انسان جمتا ہے، دین پر جمنا آتا ہے۔ تو نبیوں کے قصے، تیسرا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا۔ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا، جو اللہ کی نہیں مانے، ان کا انجام کیا ہوا، اور جو ماننے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اور چوتھا طریقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنا، تذکیر بآیات اللہ۔ قرآن میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بہت ساری، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئے گا تو میں بتاتا رہوں گا، آپ نے یاد رکھنا۔ اب میں اس کے بعد صرف نام لوں گا، تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 1 یعنی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، نمبر 2 تذکیر بما بعد الموت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کو بولنا، بیان کرنا، تیسرا تذکیر بایام اللہ یعنی گزشتہ قوموں کے نبیوں کے قصوں کو بیان کرنا، انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے قصوں کو بیان کرنا، نمبر 4 تذکیر بآیات اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنا۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں
میری نعمتوں کو یاد کرو. میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ سے اللہ نے کہا اذکر اللہ, فرمایا جو جانتے ہیں وہ تو براہ راست اللہ کو یاد کریں, اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے جو اللہ کو نہیں مانتے, تاکہ وہ اللہ کے ماننے پر آ جائے. کافروں کے سامنے تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر, اور مسلمانوں کو براہ راست اللہ کو یاد کرنے کا حکم اذکر اللہ, یہ پہلے گزر چکا جو یا بنی اسرائیل کا رکوع شروع ہوا تھا. اور نعمت کس سے کہتے ہیں؟ جس سے انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے وہی نعمت کہلاتا ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے وہ نعمت کہلاتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون کہنے لگا تو وہی نہیں لبثت فینا من عمرک سنین, زندگی کا بڑا عرصہ تم نے ہمارے درمیان گزارا, کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں؟ جیسے آج کے لوگ نا, فرعونی مزاج ہمارا نا, ماں باپ کیا کہتے ہیں, ہم نے تمہیں نہیں پالا بیٹا, ہم نے تمہیں نہیں بڑا کیا, تم نے نہیں بڑا کیا ظالم, ہمیں تو اللہ نے بڑا کیا, اللہ نے پالا, اللہ ہی ہمارا رب ہے, ہمارا اور کوئی رب نہیں, ہمارا اور کوئی پالنے والا نہیں, ہمارا کوئی اور نظام چلانے والا نہیں. تو فرعون نے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام سے الم نربک فینا ولبثت فینا, الم نربک ایسے الفاظ ہے, ولبثت فینا من عمرک سنین, اور آپ نے وہ کچھ کیا جو کیا, وفعلت فعلتک التی فعلت, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا, بندہ مر گیا, فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ, قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس نعمت کے ذریعے تم مجھ پر تو احسان جتلاتے ہو, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ, آپ نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنایا, اس کا کیا ہوگا؟ الان عبدت بنی اسرائیل, یہ احسان تو آپ جتلا رہے ہو میرے اوپر. فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, یہ بہت اہم عجیب بات ہے, 3 قسم کے لوگ ایسے جن سے نہ اللہ پاک بات چیت فرمائیں گے, نہ ان کے گناہ معاف کریں گے, اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ ان میں سے ایک کا بتایا احسان جتلانے والا, کسی کو کچھ دیا 10 روپے, بولا یار بڑا نمک حرام ہے, کل تو میں نے تیرے ساتھ ایسے بڑے اللہ کے لیے کیا تھا, نہیں احسان جتلانے والا. قرآن مجید میں بولا اپنے صدقات کو, اپنے زکوٰۃ کو, اپنے خیرات کو احسان اور تکلیف دے کر کے باطل مت کرو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تو نعمت کس سے کہتے ہیں؟ احسان جتلانے والا. اور دوسرے نمبر پر وہ مرد حضرات جن کا پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو, یہ ضرور بضرور جہنم میں جائیں گے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اور تیسرے نمبر پر جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا. لیکن معافی چاہتا ہوں, ایک بات یاد آ گئی کہ بھائی مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے, عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بھائی ان کا پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو, ایڑی بھی نظر نہ آئے, ایسی ترتیب ہو. اعلیٰ درجہ تو ہے کہ بھائی موزے پہنے ہوئی, بہت اعلیٰ درجہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو نعمت کس سے کہتے ہیں؟ جس سے انسان دوسرے پر احسان کرتا ہے. اور جتنی نعمتیں, اس کا منعم حقیقی اللہ ہی ہے, دینے والا اللہ ہی ہے. ایک فقیر نے کسی سے کہا کچھ اللہ کے نام دو, اس نے نہیں دیا, اس نے کہا دیا اللہ نے نہیں, نام تیرا برا ہوا. دوسرے سے مانگا اللہ کے نام دو, اس نے دیا, دینے کے بعد وہ فقیر کہنے لگا دینے والا اللہ ہے, المعطی اللہ ہے, دیا اللہ نے, نام تیرا اچھا ہو. واسطہ بننے والے دینے والوں کا بہت شکریہ, لیکن اصل میں دینے والا اللہ ہے. المعطی اللہ ہے, اللہ کے 99 ناموں میں سے. روکنے والا اللہ ہے, المانع. شوہر سے کچھ مانگا, باپ سے کچھ مانگا, بھائی سے کچھ مانگا, بیٹے سے کچھ مانگا, نہیں دیا تو اس سے ناراض ہونا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ میں لکھا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. بولا کیوں؟ کیونکہ دینے والا اللہ ہے, اللہ نے نہیں چاہا, آپ کو نہیں ملا, اور روکا, دیا تو آپ اس کی تعریف کر رہے. فرمایا یہ بھی شرک ہے, پہلے اللہ کی تعریف کرو, پہلے اللہ نے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, بخاری کی روایت میں ہے, آپ نے 5 اونٹ دیے, بولا میں نے نہیں دیے, ما حملتکم, اللہ نے دیے, ولکن اللہ حملکم. اور غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دینے والا میں نہیں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. انما انا قاسم واللہ یعطی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو دینے والا اللہ ہے.
روکنے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے۔ اب اس بات کو بولنا انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کیا، پہلے گزر چکا، دنیاوی نعمتیں بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بڑی آنی اور اخروی نعمتیں بھی دی، دینی نعمتیں بھی دی، دنیاوی نعمتیں بھی دی، بادشاہ بھی بنایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اور انبیاء بھی بنائے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، بادشاہت بھی دی اور نبی بھی بنے، انبیاء بھی بنی اسرائیل میں سے بنائے اللہ جل شانہ نے، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اب یہاں سے یا بنی اسرائیل سے جہاں سے ہم نے شروع کیا، یہاں سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تجھے تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی۔ عالم اللہ کے ما سوا جتنا ہے ان سب کو عالم کہتے ہیں، عالم اللہ کے ما سوا جتنا ہے ان سب کو عالم کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے وہ عالم ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، پھر سنو عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ما سوا سارا عالم ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین میں گزر چکا، اس کی تفسیر بھی گزر گئی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ حضرات نئے آئے ہیں۔ تو عالمین، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی، کیا بنی اسرائیل اس امت محمدیہ ہم اور آپ سے بھی بہتر ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی، تو کیا بنی اسرائیل ہم سے بھی افضل اور بہتر ہے امت محمدیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت سے، یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ یعنی میں اور آپ جس امت میں اللہ نے ہمیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت، یہ امت اللہ کی یہاں سب سے بہتر امت ہے۔ کنتم خیر امت، قرآن میں تمام امتوں میں سب سے افضل اور اکمل امت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے۔ حرمت الجنت علی الانبیاء کلہم حتی ادخل، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے جانے والی یہ امت ہوگی۔ وحرمت علی الامم کلہا حتی تدخل امتی، سارے قیامت کی دن 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحوں میں 80 صفحے اس امت کی ہوگی، اور امت کے آپ نے فضائل نہیں سنے ہوں گے اس امت کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر آخرت میں عذاب دینے کو حرام قرار دیا، ان اللہ حرم علی امتی العذاب فی الآخرہ، ایسے الفاظ ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا ان کا عذاب دنیا میں ہوگا، انما عذابها بایدیها فی الدنیا، زلزلے آئیں گے، بالزلازل، مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی، والفتن، اور آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل والقتل۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ساری امتوں کو بلائیں گے سجدہ کرنے کے لیے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور میری امت 2 لمبی سجدے کرے گی، تسجد امتی سجدتین طویلتین۔ پھر فرمایا اللہ پاک ان کو ایک یہودی ایک عیسائی پکڑائیں گے اور یوں کہیں گے خذو ھذا فداؤکم من النار، یہ تمہاری طرف سے بطور فدیہ ہے جہنم کے لیے۔ ہر امتی کو ایک یہودی عیسائی پکڑایا جائے گا، یہ آپ کی طرف سے فدیہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو 31 صفات نبیوں والے عطا فرمائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر میں آج سناؤں گا تو یہ بات آگے بڑھ جائے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں سنا دوں گا، کیونکہ میں نے اگلی آیت بھی پڑھانی ہے۔ تو پھر اس بات کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں والوں پر فضیلت کی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد موجودہ لوگ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، ہم سے بات نہیں ہو رہی، اس زمانے کے لوگوں سے بات ہو رہی کہ بنی اسرائیل تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی جو اس وقت موجود تھے، ان لوگوں پر، غیر موجود لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جب غیر موجود لوگوں کی بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہم اس میں داخل نہیں۔ نمبر 2،
اگر ہم داخل بھی ہو جائے تو بعض فضائل ایسی ہوتی ہیں جو بعض کو ملتی ہے بعض کو نہیں ملتی، لیکن وہ بعض سے افضل ہوتے ہیں. مثلا قیامت کے دن سب سے لمبی اور اونچی گردن مرتبے والا مؤذن ہوگا. افضل اطول الناس عناق یوم القیامت المؤذنون. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں امام کو یہ فضائل حاصل نہیں. جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام بولتے ہیں، جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن بولتے ہیں. اب مؤذن کو تو یہ فضیلت ہے کہ اس کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا. تو کیا مطلب امام کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا مؤذن کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ مرتبہ امام کا اعلیٰ ہے، لیکن مؤذن کی یہ فضیلت امام کو حاصل نہیں، کیونکہ وہ اذان نہیں دیتا. تو بعض فضائل ایسے ہیں امت کے اندر جو بعض کو حاصل ہے بعض کو حاصل نہیں. اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہ کچھ دیا اس زمانے کے اعتبار سے جو کسی کو نہیں دیا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں والوں کے مقابلے میں علم کی بنیاد پر چنا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور نمبر 3 مراد وہ مومنین ہے یہ جو فضلتکم علی العالمین میں وہ مومنین مراد ہے جو گناہگار نہ ہو، جو گناہگار نہ ہو. اور بنی اسرائیل سے خطاب اس وجہ سے ہو رہا ہے تنبیہ عرب کو، کیونکہ بنی اسرائیل کے ذریعے ان کو فضیلت دی گئی اور انبیاء علیہ السلام کے قصے تنبیہ ہے اس پر، اور اس میں رہنمائی بھی ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ. تم اتباع کرو جو تم پر نازل ہو اس میں بہترین کا. یستمعون القول فیتبعون احسن. اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ اس میں نصیحت ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اولو الالباب کے لیے. تو غرض یہ دو باتیں دو جواب ہو گئے. پہلا جواب موجودہ لوگوں کے اعتبار سے، دوسرا جواب من وجہین ان کو فضیلت ہے نہ کہ من کل الوجوہ. اور من کل الوجوہ امت محمدیہ کو فضیلت ہے تمام جہانوں پر. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں نعمتیں میں نے تو تمہیں بہت دی. اب نعمت کے بعد نہ ماننا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اب اللہ پاک ڈرا رہے. تذکیر بما بعد الموت ہے واتقوا یوما سے. اس کا تھوڑا میں آپ کو منظر پیش کرنا چاہ رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ امت محمدیہ کی فضائل میں نہیں سناتا. آج تھوڑا سا قیامت کا تذکرہ بہت ضروری ہے. یہ فرمائے ایمان بننے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے 7 چیزوں کا جس کا آمنت باللہ میں ذکر ہے ان کا تذکرہ ضروری ہے. دیکھنے سے انسان کے دل میں شرک آتا ہے اور سننے سے انسان کے دل میں ایمان اترتا ہے، کیونکہ غیب کے تذکرے ہیں. اب دنیا کے تذکرے ہیں تو دنیا دل میں آ گئی. اب غیب کے تذکرے نہیں، جنت کا تذکرہ نہیں، جہنم کا تذکرہ نہیں، پل صراط کا تذکرہ نہیں، قیامت کا تذکرہ نہیں، میدان حشر کا محشر کا تذکرہ نہیں. اس لیے انسان اس طرف متوجہ نہیں. اللہ پاک جگہ جگہ قرآن میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے. واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو. قرآن مجید میں 3 جگہ یہ الفاظ ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. 2 جگہ سورۃ بقرہ میں اور بلکہ تینوں جگہ سورۃ بقرہ میں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تیسرے پارے کے اندر. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا اس دن میں 4 باتیں نہیں ہوں گی. 4 باتیں نہیں ہوں گی. یہ پہلے بتاتا ہوں پھر اس کی تفصیل بتاتا ہوں. پہلی بات لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اس کی اپنی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری بات کوئی سفارش نہیں چلے گی مگر اللہ کے حکم سے. یہ یاد رکھنا، یہاں تو کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، ہاں قبول ہوگی اللہ کے حکم سے، جس کو اللہ اجازت دیں گے. اس کی تفصیل بتاتا ہوں. ولا يقبل منها شفاعہ. نمبر 3 جان چھڑانے کے لیے کبھی سفارش کام آتی ہے، کبھی کوئی پیسے ویسے دے کر کے انسان جان چھڑاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن کوئی فدیہ دے کر پیسے دے کر کی بھی جان نہیں چھڑایا جا سکتا. ولا یؤخذ منها عدل. اور کبھی کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے تو فرمایا ولا هم ينصرون. نمبر 4 کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے. 4 چیزیں نہیں ہوں گی. ایک دوسرے کا بوجھ نہیں. نمبر 2 سفارش کام نہیں. نمبر 3 اگر مال ہے فدیہ دینا چاہتے ہو نہیں. نمبر 4 کسی کی کومک اور مدد لینا چاہتے ہو نہیں. تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی مان کر کے دنیا میں چلے. ایک ہی راستہ ہے.
اللہ کی مان کر کے دنیا میں زندگی گزارنا. قرآن مجید کے اندر اس دن کو جیسے قرآن میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، ایسے قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں. ہمارا ایمان ہے والبعث بعد الموت آمنت باللہ میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ایک اور جگہ ربنا سورۃ آل عمران میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، قیامت کے دن میں کوئی آپ اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں. اور ایک اور جگہ فکیف اذا جمعناہم، اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے. وہ اس دن میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جیسے قرآن کی شروع میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم کی شروع. آیت الکرسی میں یہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا یہ وہ دن ہوگا یوم جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. آپ پیسے دے کر کچھ لو نہیں، یوم لا بیع فیہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا خلہ، اور کوئی شفاعت نہیں، ولا شفاعت. ہاں قیامت کے دن ایک دوستی کام آتی ہے، معلوم ہے وہ کون سی دوستی ہے؟ قرآن میں سارے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو سوائے تقوی والوں کے، الا المتقون. لہذا ہماری دوستی، ہمارا تعلق تقوی والوں کے ساتھ ہو. ہمارا تعلق، ہمارے دوستی، اس لیے حدیث میں فرمایا تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کا ہے، لا یاکل طعامک الا تقی. اس لیے فرمایا کسی کی یہاں کھانا کھاؤ تو اس کو یہ دعا دو کہ نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائے، اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ. یہ حدیثیں ہیں، میری آپ کی باتیں نہیں. کوئی سفارش کام نہیں آئے گا، ولا شفاعہ. یہ کون سا دن ہوگا؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن مال بیٹے کوئی کام نہیں آئے گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نہ بنون، یہ جو بنی اسرائیل بنون بیٹے، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اور اس دن کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. یوم اللہ مرد له من اللہ، اور یہ دن آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، اور اس دن کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچا نہیں سکے گا. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ سارا قرآن ہے. اس دن معذرت بھی فائدہ نہیں دے گی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، قرآن ہے. اس دن کوئی آقا مولا کا کام نہیں دے سکے گا ایک دوسرے کا، نوکر آقا کا، آقا نوکر کا. یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا، اس دن کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، نہ کوئی مدد ہوگی، ولا هم ینصرون. اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کافروں سے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، نہ تم سے اور نہ کافروں سے. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا ٹھکانہ جہنم. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اس دن کوئی بول نہیں سکے گا. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ سارا قیامت کے دن. 30ویں پارے میں اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس دن کیا ہوگا؟ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، ماں سے بھاگے گا، وہ امی، باپ سے بھاگے گا، وہ ابی، بیوی سے بھاگے گا، وہ صاحبتی، بچوں سے بھاگے گا، وہ فصیلتی التی تؤوی، جو کچھ زمین میں ہے سب سے بھاگے گا. ومن فی الارض جميعا، ایسے ہے ومن یہ کسی اور آیت میں غلطی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی، ہر آدمی کی الگ شان ہوگی. سورۃ عبس وتولی کے اندر. اور 29ویں پارے کے اندر ہے کہ مجرم اس دن کیا چاہے گا؟ یومئذ یود المجرم، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں سب فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں. لوگ یفتدی من عذاب یومئذ، بیٹے دینے کے لیے تیار، بنی، بیوی دینے کے لیے تیار، وصاحبتی، بھائی دینے کے لیے تیار، واخی، بچے دینے کے لیے تیار، وفصیلتی التی تؤوی، جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ دینے کو تیار ہوں، بس جان چھوٹ جائے. ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، اللہ پاک فرمائیں گے ہرگز نہیں، ضرور جہنم میں جانا ہو. انہا لظا، اس دن انسان کو اپنا سارا کیا ہوا یاد آئے گا قیامت کے دن. یوم یتذکر الانسان، لیکن وہاں کام نہیں آئے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کوئی حسب نسب نہیں ہوگا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، نہ ایک دوسرے سے حسب نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بڑا سخت دن ہوگا. یوم عسیر کا اللہ نے قرآن میں، بہت سخت دن ہوگا. اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ جاؤں. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان، اس دن زمین اپنی ساری باتیں بتائے گا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن لوگ مختلف شکلوں میں نکلیں گے، مختلف جماعتوں میں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان کو اگلا پچھلا سارا یاد دلایا جائے گا.
युनब्बअ الانسان यौमئذ बिमा قدم واخر। 12 मरतबा कुरान में अल्लाह ने फरमाया हलाकत है उन लोगों के लिए जिस दिन को जुटलाते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, क़यामत पर ईमान नहीं रखते। वैलु यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन, कहीं फ़वैलु यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन है। और उस दिन क्या होगा, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं बचो, तुम डरो उस ज़लज़ले से जो अन करीब आने वाला। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा सख्त होगा। अल्लाहु अकबर। उस दिन हर दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिआतिन अम्मा अर्दअत। और हामला औरतों का हमल जाया हो जाएगा। वतदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। आप समझेंगे कि लोग नशे में, वतरन नास सुकारा, कोई नशा नहीं, वमा हुम बिसुकारा। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त। अल्लाह अकबर। वलाकिन अज़ाबल्लाह, क्योंकि अल्लाह कुरान फरमाते हैं मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, सूरत वस्समाइ ज़ातिल बुरूज में। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक एक और जगह फरमाते हैं डरो उस दिन से, सूरत लुक़मान के अंदर, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, उस दिन से डरो। वख्शौ यौमन, जिस दिन कोई वालिद बेटे का और कोई बेटा वालिद का काम नहीं आएगा। यौम ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। अल्लाह का वादा हक है, इन्न वअदल्लाहि हक। कहीं दुनिया तुम्हें तो धोखे में ना डाले। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, और शैतान धोखाबाज तुम्हें धोखे में न डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। उस दिन सारी रिश्ते खत्म, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। लन तनफअकुम अरहामुकुम, न बच्चे वला औलादकुम। किस दिन? यौमल क़ियामती, जिस दिन तुम्हारे दरमियान फैसला होगा। यफसिलु बैनकुम, क़यामत के दिन हर इंसान अकेला आएगा। वकुल्लुहुम आतीहिम यौमल क़ियामती फरदा, एक और जगह फुरादा, अकेला अकेला होगा। उस दिन दिल डरे हुए होंगे। कुलूबु यौमइज़िन वाजिफा, आंखें झुकी हुई, अब्सारुहा खाशिया, चेहरे फरमाया बास चेहरे तो बिगड़े हुए होंगे, बेरौनक होंगे। वजूहु यौमइज़िन बासिरा, और एक जगह फरमाया उन पर गुबार होगा, जहन्नमियों के चेहरों पर। यौमइज़िन अलैहा गबारा, कदूरत होगी। और एक जगह फरमाया उन पर स्याही और जुल्मत छाई होगी। तरहकुहा कतरा, और एक जगह फरमाया वो जलील और आजिज होंगे। वजूहु यौमइज़िन खाशिआ, और एक जगह फरमाया उनके चेहरे काले सियाह होंगे। वजूहुहुम मुस्वद्दा, काले चेहरे वाले होंगे। फअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे काले होंगे वो अल्लाह के अज़ाब में होगा क़यामत के दिन। अल्लाह माफ़ फरमाए। कुरान मजीद में यौमल क़ियामत का जिक्र 70 मरतबा आया और यौमल आखिर का जिक्र 26 मरतबा है। यौमल क़ियामत का जिक्र 70 दफ़ा है और अल यौमिल आखिर व बिल यौमिल आखिर, इसका जिक्र आखिरत का दिन, इसका जिक्र 26 मरतबा है। 70 दफ़ा यौमल क़ियामत, 26 मरतबा यौम आखिरत का जिक्र। आगे आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कुर्ब क़यामत से पहले क्या क्या निशानियां आएंगी और मरने के बाद क्या क्या हालात आएंगे। लेकिन क़यामत का जिक्र, मरने का जिक्र बहुत जरूरी है। फरमाया इसको कसरत के साथ याद करो। हदीस में आता है कि ये लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है, इससे लज्जतें खत्म होंगी। ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, आयत के अंदर देखें, कोई किसी के काम नहीं आएगा। यानी ईमान और कुफ्र में, ईमान और कुफ्र में अगर बाप मोमिन है और बेटा गैर मोमिन है, काफिर है, तो उसका काम नहीं आएगा। और अगर बाप मोमिन है, बेटा भी मोमिन है, लेकिन नेक अमाल करता है, तो ये उसके लिए सदका जारिया है, उसके नेक अमाल का पूरा पूरा अजर उसको मिलता रहेगा। यौम ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे। कुरान में एक और जगह है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएंगे। जो कुछ किया होगा आखिरत में वही मिलेगा। वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, लोग इसको दुनिया पे फिट करते हैं। आखिरत को अल्लाह ने मेहनत कोशिश से जोड़ा, दुनिया को मुकद्दर किस्मत से जोड़ा। रोजी बकदर मुकद्दर, रोजी बकदर मुकद्दर, और दीन हिदायत बकदर मुजाहदा। दीन मेहनत से, हिदायत मेहनत से, रोजी मुकद्दर से, किस्मत से। और नंबर 2, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ा, कोई शफात कबूल नहीं की जाएगी। इस आयत से तो मालूम होता है कि क़यामत के दिन किसी की सिफारिश कोई काम नहीं आएगी। लेकिन इसकी पूरी तफसील है, जिसका अगले सबक में इंशाल्लाह पूरी तफसील बताऊं, क्योंकि अगर ये तफसील ना बताऊं तो मसला हल नहीं होगा, बात पूरी समझ में नहीं आएगी। और ये कुछ 15-20 मिनट जाते हैं, वक्त भी ज़्यादा हो गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगले दर्स के अंदर ये होगा
کس کس کی اس لیے شفاعت ہوگی اور کون کون شفاعت کر سکے گا اور کتنا کر سکے گا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔